السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ دوستو، یہ آیت سورۃ یوسف سے لی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہے ہیں کہ صبر ہی بہتر ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا گیا، پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، تم آزمائے جا رہے ہو، وہ تمہارے لب پر ہو، شکر الحمدللہ۔ تو دوستو، ایسے ہے کہ اس آیت سے ہمیں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے لمحات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس پہ فقط 1-2 منٹ کے لیے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور وہی مومنٹ جو ہوتی ہے انسان کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہے، ہوپ فل ہے، تو اٹ ول بی ویری گڈ فار ہم۔ تو اس میں چاہیے ہمیں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب کو، تکلیفوں کو برداشت کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ بے شک صبر ہی بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں انسان کے ساتھ وعدہ فرما لیا، بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ تو ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس 2 منٹ میں، اس 1 منٹ میں اپنے غصے کو، اپنے ایموشنز کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے کسی غلط چیز کی طرف نہ جائیں، کچھ غلط چیز نہ سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو سچے انسان ہیں یا اللہ تعالیٰ پر پر امید ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وہ کبھی بھی غلط چیز کی طرف نہیں جاتے، وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، سچے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔